الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بے محترم بزرگوں دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. انہی کی روشنی میں آج انشاءاللہ حضرات کے سامنے والدین کے مقام اور مرتبے کے بارے میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین، ماں باپ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں. والدین وہ ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد انسان کی پرورش کرتی ہے. والدین وہ ہستی ہیں کہ جو بچپن ہی سے اپنی اولاد کے لیے اچھائی کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں سوچتی ہیں اور اپنی اولاد کے بارے میں ہر وقت اس فکر میں رہتی ہیں کہ اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو، اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو، اولاد کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. والدین اپنی اولاد پر اپنی راحت و آرام، اپنی مال و دولت، اپنی اولاد پر والدین کیا کرتے ہیں؟ قربان کر دیتے ہیں. والدین اپنے بچوں کے خاطر، اپنی اولاد کے خاطر ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں اور اپنی اولاد کے سارے بوجھ کو والدین اپنے سر لے لیتے ہیں تاکہ اولاد کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. اگر اولاد کو کوئی بیماری پیش آتی ہے، اولاد بیمار ہو جاتی ہے تو والدین بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور فکر یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح جلد سے جلد میری اولاد کیا ہے اس بیماری سے، اس پریشانی سے نکل جائے. والدین خود تو اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو وہ بھوکا دیکھ نہیں سکتے. خود تو وہ اپنے لیے کپڑے نہ سلائیں لیکن اپنی اولاد کو لیے اس کی بہت کیا کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو والدین دیے ہیں، یہ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر والدین کی اطاعت کا، والدین کی فرما برداری کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اور قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ جو اطاعت اور فرما برداری والا معاملہ کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا یہ کیا ہے؟ تاکیدی حکم فرمایا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور اللہ تعالیٰ نے
15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک مت کہو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ان کو اف تک مت کہو, ان کو ہو تک مت کہو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اور ان کو جو جھڑکو مت. وقل لهما قولا کریما اور ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ, ان سے بہت ہی احترام کے ساتھ گفتگو کرو. وقل لهما قولا کریما. اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان سے بہت ہی شفقت کے ساتھ پیش آؤ, ان کے ساتھ بہت ہی نرمی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ بہت ہی عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کے لیے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور کہو کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری بچپنے میں کیا کی پرورش کی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا, والدین کی فرما برداری کرنے کا, والدین کی اطاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو, اولاد کو کیا حکم دیا ہے. یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر والدین مشرک ہیں تب بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے, ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے, احترام کے ساتھ پیش آئے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ اگر والدین, کسی کے والدین اپنی اولاد کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں, زور دے رہے ہیں کہ کیا ہے وہ شرک کرے, تو اولاد کو چاہیے کہ والدین کی اطاعت اس معاملے میں نہ کرے کیونکہ شرک کیا بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ لیکن ان کے ساتھ اولاد کو چاہیے کہ حسن سلوک کا معاملہ کرے, ان کے ساتھ فرما برداری والا معاملہ کرے. تو اگر والدین مشرک ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ صحیح طریقے پر پیش آئے, ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ نے پہلے امتیں جو تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ کیا کریں, حسن سلوک کریں, احسان کا معاملہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا, اچھا معاملہ کرنے کا, ان کے ساتھ جو فرما برداری والا معاملہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں جو والدین کی اطاعت کے بارے میں, والدین کی فرما برداری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشادات بیان فرمائے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب عمل کون ہے, کون سا عمل ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ احسان کرنا, حسن سلوک کا معاملہ کرنا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد
کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے والدین کی رضامندی کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے یا راضی ہے، تو انسان یہ دیکھے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں کہ نہیں۔ اگر اس کے والدین راضی ہیں تو انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو پھر انسان یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا اس سے ناراض ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی۔ بہت سارے واقعات ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، جو ان کے حکموں کو مانتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کی مدد فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس کے صلے میں بہت بڑا اجر و انعام عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں، حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آیا ہے کہ 3 شخص جو سفر پر نکلے، راستے میں رات ہو گئی تو رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر چلے گئے۔ غار کے اندر جانے کے بعد غار پر ایک پتھر گرا اور غار کا کیا منہ بند ہو گیا، تو آپس میں ایک دوسرے نے بات کی، انہوں نے بات کی کہ اب ہم اگر غار سے نکل سکتے ہیں تو صرف ایک راستہ ہے، کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک کسی نیک چیز کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، دعا کریں۔ تو ہر ایک نے دعا کی، تینوں نے دعا کی۔ ایک نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ تھوڑا کھول دیا۔ دوسرے نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اور غار کا منہ کھول دیا۔ تیسرے نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اور غار کا منہ کھول دیا۔ اتنا کھل گیا کہ تینوں لوگ جو غار سے باہر آ گئے اور تینوں لوگ کی جان بچ گئی۔ ان میں سے ایک شخص نے جو دعا کی تھی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا واسطہ دے کر دعا کی تھی، یا اللہ میں جب آتا تھا، جو بکریاں چرانا میرا کام تھا، میں بکریاں چرا کر جب آتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا تھا۔ ایک رات میں دیر سے آیا تو والدین سو چکے تھے، اور میں نے ان کے حصے کا دودھ جمع کیا، اکٹھا کیا اور ان کے پاس لے کر گیا، لیکن والدین کو جگانا، ان کو بیدار کرنا میں نے اچھا نہیں سمجھا، تو میں جو دودھ کا پیالہ لے کر وہیں کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور صبح تک میں اسی طرح پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ جو میرے بچے تھے، بیوی بچے جو تھے، وہ بھوک سے بلکتے رہے، لیکن میں نے والدین سے پہلے ان کو دودھ پینا گوارا نہیں کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو والدین وہ دودھ کیا ہے، نوش کیا، پیا، تو اپنے اس عمل کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کا منہ کھول دیا، جو غار ان کے لیے کیا تھی، جان لینے کا سبب بن گئی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اولاد کو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے بدولت اللہ تعالیٰ نے ان اولاد کو بہت بڑی بڑی ہلاکتوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا۔ لیکن جب انسان اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے اور اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو عذاب، جو سزا آخرت میں دیں گے وہ تو الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر بھی اس کو عذاب اور سزا دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک نیک صالح شخص تھے، اور ان کی بیوی اور ان کی ماں کے درمیان کچھ کہاسنی ہو گئی، تو انہوں نے اپنی بیوی کی طرف سے بول کر کے ماں کو کچھ الفاظ کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، تو ان کی والدہ نے غصے میں آ کر ان کو 2 بددعائیں دی کہ میری موت اس حال میں آئے کہ تم میرے جو نماز میں شریک نہ ہو سکو۔ ایک بددعا یہ دی، اور دوسری بددعا یہ دی کہ تمہیں جو ایک بیماری کی بددعا دی کہ تمہیں جو وہ بیماری لاحق ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غصے کی حالت میں جو انہوں نے یہ بددعائیں دی، ان دونوں بددعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور پھر وہ خود بتلاتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال جب ہوا تو میں ایسے حالات میں گھرا ہوا تھا کہ میں والدہ کی نماز میں شریک نہیں ہو سکا،
اور کوڑ کے مرض کی ان کو بد دعا دی تھی، تو پھر وہ کیا ہے، ان کو کوڑ کا وہ مرض لگ گیا۔ نیک صالح تھے، کسی بات پر بیوی اور ماں کے درمیان کچھ بات ہوئی تو بیوی کی طرف سے بول کر کے ماں کو کچھ جو بولا، کچھ کہہ دیا تھا، کچھ غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کی بد دعا کی یہ اثر دیا کہ دنیا کے اندر ان کو یہ سزا دی۔ تو جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر بہت سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک جو پاک آلود ہو، اس شخص کی ناک پاک آلود ہو، اس شخص کی ناک پاک آلود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک پاک آلود ہو کہ جس کے والدین میں سے دونوں یا ایک جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر وہ اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والا نہیں بنا سکا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اور ایک وہ شخص ہے جو جس نے کسی کو کوئی چیز کی ہو اور وہ اس کو دینے کے بعد احسان جتلائے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو بہت زیادہ شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کیا ہے، یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ اسی طرح ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، وہ اپنے والدین کی اتنی زیادہ اطاعت کرتے تھے، اتنی زیادہ فرما برداری کرتے تھے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی نوازا اور آخرت کے بھی اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوازے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، عالم ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہ جب اپنی والدہ سے بات کرتے تو اتنا جھک کر عاجزی اور انکساری سے بات کرتے، بہت ہی جھک کر کے بات کرتے۔ ایک شخص ان سے ملنے آیا، دیکھا کہ حضرت بہت جھکے ہوئے ہیں، تو معلوم کیا کہ اتنی کیوں جھکے ہوئے ہیں، کیا بیمار ہیں، کیا کوئی بیماری ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بیمار نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ ایسے ہی رہتے ہیں، اسی طرح جو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جو کھاتے نہیں تھے، پلیٹ میں ایک ساتھ کھاتے نہیں تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تو اپنی والدہ کے اتنے زیادہ فرما بردار ہیں، اتنے زیادہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، پھر آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے، ساتھ میں پلیٹ میں کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جس چیز کو میں پسند کر رہا ہوں، وہ کھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری والدہ کی نگاہ، میری ماں کی نگاہ اس چیز پر ہو اور میں اس چیز کو کیا ہے کھا لوں، اور یہ چیز کیا ہے میری والدہ کی نافرمانی میں داخل ہو۔ تو اتنی زیادہ کیا کرتے تھے اپنے والدہ کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں کیا کرتے تھے، فکر مند رہتے تھے، اپنے سلوک کا معاملہ کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ، تمام گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں اپنی رضامندی سے، اپنی خوشنودی سے، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا جو نقد دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تھی والدین سے متعلق باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تاج عافیت کے ساتھ قائم دائم رکھے، اور ان کے جو حقوق ہیں کما حق ہو، صحیح طریقے پر ان کے حقوق کی ہم سب کو ادائیگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی نافرمانی کرنے سے اور ان کے خلاف بات کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔